چوری کرنے والا چوری کرتا رہتا ہے، پھر اس کا نام چور پڑ جاتا ہے۔ سچ بولنے والا سچ بولتا رہتا ہے، اس کا نام سچا پڑ جاتا ہے۔ تہجد گزار تہجد کی پابندی کرتا رہتا ہے تو لوگ اسے تہجد گزار کہتے ہیں۔ ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے والے کو لوگ ذاکر کہتے ہیں، اور جوے میں ہمیشہ لگے رہنے والے کو لوگ جواری کہتے ہیں۔ آدمی جس عمل کو لگاتار کرتا ہے وہ عمل اس کو اس لائن کی صفات والا بنا دیتا ہے۔ عمل کا کرنا انسان کو صفات والا بناتا ہے، ورنہ عمل ہی کوئی نہ کرے تو نہ وہ عمل کرنے والا ہے اور نہ وہ صفات والا ہے۔ پھر عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جس طرح صفتیں اچھی اور بری دو قسم کی صفتیں ہیں، ایسے ہی عمل بھی اچھے اور برے دو طرح کے ہیں۔ بندہ جس لائن کے عمل کرے گا اس لائن کی صفات اس کی زندگی میں آئے گی۔ اچھے عمل کرے گا اچھی صفتوں والا کہلائے گا، برے اعمال کرے گا تو بری صفتوں والا کہلائے گا۔ ہماری یہ محنت صفات کو زندگی میں لانے کی محنت ہے، اور صفات زندگی میں آتی ہے عمل کے کرنے سے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں کی زندگی میں نہ صفات آتی ہیں، نہ تقریروں سے صفات آتی ہیں، نہ تحریروں سے صفات آتی ہیں۔ زندگی میں صفات عمل سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی عالم کے سامنے اخلاق پر ایک بڑی کتاب وقت کے بہت بڑے دانا اور بینا کی پہنچی، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اخلاق نہیں جانتا جس نے اخلاق پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، کیونکہ معلومات ایک الگ چیز ہے، اس عمل کا زندگی میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ زندگی میں اعمال آئیں گے تو زندگی صفات والی بنے گی، اور زندگی جب صفات والی بنے گی تو خدا کی قسم ہے اللہ صفتوں والوں کے لیے اپنی زمین اور آسمان کے نظام کو تبدیل کر دے گا۔ ان کے لیے اللہ کے فیصلے ہوں گے، ان کے لیے نصرتوں اور غلبے کے فیصلے ہوں گے۔ پھر عمل کرنے والے ایک طرف تو کم ہے کہ آدمی عمل کرنے والے ملتے ہی نہیں ہیں۔ 95% بنیادی عمل نماز امت چھوڑے ہوئے ہیں، اور جب نماز کی یہ صورتحال امت نے بنائی ہے تو سوچیں کہ دین کے اور دوسرے اعمال کا اور شعبوں کا امت نے کیا حال کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم عمل کرنے والوں کو دیکھیں، یہ عمل کرنے والوں کا مجمع ہے، اگر ہم عمل کرنے والوں کو دیکھیں تو پھر عمل کرنے والے 3 حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ امت کے بعد وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں حالات کی وجہ سے، ان کے اوپر حالات آتے ہیں تو یہ عمل اور دین کی طرف دوڑتے ہیں۔ زمین ہلی، انہیں مسجد یاد آئی، کوئی ٹیسٹ رپورٹ کا مسئلہ آ گیا، انہیں اللہ یاد آیا، کوئی پریشانی اور آفت آئی، انہیں اللہ یاد آیا، کوئی طوفان چلا، انہیں اللہ یاد آیا، کوئی بیماری اور وائرس آیا، انہیں اللہ یاد آیا، کورونا آ کر گیا، سب کو اللہ یاد آ رہا تھا۔ مسجدوں میں لوگ کہہ رہے تھے گھروں میں پڑھو، مسجد نہ آؤ، تو ہر مسجد میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہمیں روکنے والے تم ہوتے کون ہو۔ اور جب سے دروازے کھلے ہیں پھر مسجدیں ان لوگوں کے لیے ترس رہی ہے جو جھگڑ رہے تھے مسجد کے دروازوں پر۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جو حالات پر عمل کرنے والے تھے، زندگی حالات کے دین پر چلانے والے تھے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر چلتا ہے حالات
کی وجہ سے. ان کے اوپر حالات آتے ہیں، انہیں اللہ یاد آتا ہے، انہیں نبی یاد آتا ہے، انہیں مسجد یاد آتی ہے، انہیں جماعت یاد آتی ہے، انہیں تبلیغ یاد آتی ہے، انہیں چلہ یاد آتا ہے، انہیں سروزہ یاد آتا ہے، انہیں سب یاد آتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ ہمارے منکر نہیں ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان کافروں سے پوچھو گے، اس ابو جہل سے، ابو لہب سے پوچھو گے یہ کون ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، تو یہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو گے کون ہے آسمان سے بارشیں برسانے والا، یہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو گے کون ہے زمین سے غلہ نکالنے والا، یہ کہیں گے اللہ ہے. پھر یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن ان کا شرک یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنا کر اب اس کائنات کے نظام کو ہمارے بتوں کے ہاتھ میں دیا ہے. خالق وہی ہے، رب وہی ہے، خدا اور پرمیشور اور بھگوان وہی ہے، لیکن اب کام یہ بناتے ہیں. لات سے یہ فلاں کام ہوتا ہے، منات سے فلاں کام ہوتا ہے، حبل سے فلاں کام ہوتا ہے، عزا سے فلاں کام ہوتا ہے، اور یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت ہیں، یہ فلاں فلاں کام ہمارا کرتے ہیں. اور قرآن کریم ان کی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. یہ انسان ہے، جب اس کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کبھی پہلو، کبھی اس پہلو، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. اور جب ہم اس سے اس کی اس مصیبت کو اور تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے سامنے سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمارا نام کبھی اس نے نہیں لیا تھا. یہ مشرکین مکہ سمندر کے سفر کرتے تھے اور سمندروں میں ان کے اوپر مصیبتیں آتی تھیں. کبھی طوفان آیا، کبھی سمندر کا پانی ان پر بگڑا، تو اس وقت انہیں مکہ کے بیت اللہ کے 360 بت یاد نہیں آتے تھے. اس وقت انہیں مشہور لات و منات و عزا و حبل یاد نہیں آتے تھے. اس وقت وہ اپنی کشتیوں میں جان کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کر جس کو پکارتے تھے وہ اللہ کی ذات ہوتی تھی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. او بے وفاؤں اور او احسان فراموشوں، جب سمندروں میں تم سفر کرتے ہو اور سمندر تم پر بگڑتا ہے تو اس وقت تو تمہارے سارے خدا غائب ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے، تمہیں کوئی یاد نہیں آتا. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اور جب اللہ تمہیں سمندر سے نکال کر خشکی پہ لاتا ہے تو سب سے پہلے جس ذات کو بھولتے ہو اللہ ہی ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. انسان ہے ہی ناشکر. ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر عمل اپنی ضرورت اور حالت کے لیے کر رہا ہے. ایگزام میں پاس ہونے کے لیے چلے میں جا رہے ہیں، مصیبت ٹلانے کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں، کاروبار چلانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مصیبت ہٹانے کے لیے اللہ یاد آ رہا ہے. یقیناً اچھی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر اللہ یاد آئے، اور اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے کاروبار اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، لیکن یاد رکھنا اس پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. اللہ کی طرف سے اجر و انعام اور ثواب مل جائے گا. دو باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے عملوں پر دو چیزیں بیان کی ہیں. دو چیزیں، ایک اس عمل کے کرنے پر اجر و ثواب، کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا ثواب دیں گے، 700 گنا دیں گے، مضاعف دیں گے اور بے حساب عطا کریں گے، کوئی گنتی نہیں، ہم ہی جانتے ہیں کتنا دیں گے. ایک ہے اجر و ثواب، الگ الگ عملوں پر بیان کیا گیا.
جماعت کی نماز 25 درجے مضاعف ہے، 27 درجے المضاعف ہے۔ روزے کا ثواب اللہ کہتے ہیں لکھ لو، میں دوں گا آخرت میں جو مجھے دینا ہے، میں اس کے لیے وہ میرے لیے۔ زکوٰۃ کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھا رہے ہیں کہ 70 گنا اس سے زیادہ لوٹائیں گے، مال تمہارا پاکیزہ کریں گے، اور زکوٰۃ نکالا ہوا مال محفوظ رکھیں گے اگلے سال تک۔ صدقات پر اجر و انعام ہے کہ بلاؤں سے مصیبتوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ ہر چیز کا اجر و انعام اور ثواب بتایا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اعمال پر اجر بتایا گیا، اور اجر کو شروع کیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، یہاں سے اسٹارٹ ہے اجر۔ اس امت کی خاصیت ہے، ورنہ اس امت کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نہیں تھا۔ اس امت کے لیے حضور کی صدقے یہ اللہ کی کا تحفہ ہے کہ اس سے پہلے تک ہر عمل کرنے والے کو اس کے ایک عمل پر ایک نیکی مل جایا کرتی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے لیے یہ انعام بڑھا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا ثواب دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہم ان ھذا لکثیر، یا اللہ ایک پر 10 مل رہا ہے، اور آپ آج تک ایک پر ایک دیتے تھے، میری امت کو ایک پر 10 دے رہے ہیں، بہت ہے، لیکن مولا آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میری امت کے لیے اور بڑھا دیجیے۔ اور دوسری آیت اتر رہی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ کہ نبی جی لوگ اور بڑھایا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو 700 گنا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھایا، اللہم ان ھذا لکثیر، اے اللہ یہ بہت ہے، یقیناً بہت ہے۔ کہاں ایک پر ایک ملتا تھا، کہاں ایک پر 100 مل رہا ہے، لیکن مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میری امت کے لیے اور بڑھا دے۔ اور تیسری آیت اتر رہی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اے نبی جی آپ میں کا کوئی شخص آپ کی امت کا اللہ کی راہوں میں خرچ کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے اجر کو ہم ملٹیپل کرتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 کو 12، 8 کو 16، 16 کو 32، بڑھاتے بڑھاتے جس دن 1 کروڑ اس کے دوسرے دن وہ 2 کروڑ، 4 کروڑ، ایسے ہی بڑھتا چلا جائے، قیامت تک بڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہیں کا شخص ایک کھجور کی گٹلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو پسند آ جاتی ہے کسی کا کھجور یا کھجور کی گٹلی صدقہ کرنا، قیامت کے دن بندہ آئے گا تو وہ اللہ کہیں گے تجھے اپنی نیکیاں دیکھنی ہے، کہے گا یا اللہ میرے پاس بھائی کتنا، تھوڑا بہت ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں چل ادھر چل، تیری نیکیوں کا وہ پہاڑ لگا ہوا ہے۔ تو کہتا یا اللہ اتنے بڑے عمل تو میں نے کیے بھی نہیں، یہ اتنا بڑا پہاڑ کون سے عمل پر مل رہا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا ایک کھجور تو نے صدقہ کیا تھا، ایک کھجور اللہ نے اس کی ایسی پرورش کی ہے جیسے تم میں کا کوئی بکری کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، بس آج وہ بڑا ہو کر پہاڑ بنا ہے، اللہ تجھے عطا کر رہا ہے، ملٹیپل کر دیں گے۔ قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہاتھ اٹھے، اللہم ان ھذا لکثیر، یا اللہ بہت ہے لیکن مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میری امت کے لیے اور بڑھا دے۔ اور پھر چوتھی آیت اتری، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے نبی جی 10، 700 ملٹیپل، یہ ساری کی ساری میتھس کو سائڈ میں کر دیجئے۔ اب اللہ اعلان کر رہے ہیں دین پر جمنے والوں کو اللہ بے حساب عطا کر دیں گے، اور جسے اللہ بے حساب کہتے ہیں، سے اللہ بے حساب کہتے ہیں، اس کا کیا حد و حساب ہے؟ تو عمل پر ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ اجر و انعام عطا کرے گا، اور وہ کہاں تک دے گا اللہ جانتا ہے، کہاں تک دے گا۔
عمل پر ایک وعدہ اور ہے، عمل پر، ایمان و عمل پر، اس پر بھی ایمان و عمل پر ثواب کا ایک وعدہ ہے، اور ایمان و عمل پر ایک اور وعدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان و عمل پر ایک اور وعدہ اللہ نے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ ایمان و عمل پر ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ زمین میں تمہیں رعب، دبدبہ، حکومت و خلافت تمہارے ہاتھ میں دے گا۔ ایک یہ ہے، تمہیں ایسے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے پہلوں کو خلیفہ بنایا، اور زمین میں تمہاری ایسی پکڑ دے گا اور ایسا زبردست تمہارا غلبہ دے گا، اور تمہارے دین کو اس زمین پر ایسے جمائے گا جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تم بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کرو گے۔ کوئی مسئلہ تمہاری عبادتوں پر، کوئی مسئلہ تمہاری اذانوں پر، کوئی مسئلہ تمہاری قربانیوں پر، کوئی مسئلہ تمہارے حج پر، کوئی مسئلہ تمہارے عمرے پر، کوئی مسئلہ تمہارے دینی شعار پر نہیں آ پائے گا تمہارے اس تسلط کی وجہ سے۔ اور اللہ اس ایمان و عمل پر تمہیں دنیا کے اندر امن اور چین والی زندگی دے گا، اور تمہارے خوف کو سکون اور چین سے تبدیل کرے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، ایمان و عمل ہی پر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ نظر نہیں آ رہا۔ ایمان ہے، عمل بھی ہو رہے ہیں، اللہ کا وعدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ وعدہ جو زمین میں مسلمان کو عزت عطا کرنے والا ہو، وہ وعدہ جو زمین میں مسلمان کو شان و شوکت دینے والا ہو، وہ وعدہ جو زمین میں ایمان والے کی عبادات کو آزادی دینے والا ہو، وہ وعدہ جس کے ذریعے سے ایک ایمان والا امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے والا ہو، وہ وعدہ کہ یہ جہاں چلا جائے اور زندگی دنیا کے جس حصے میں قدم رکھے اس کی عبادتیں اور اس کے دین کو اللہ وہاں مستحکم کرے گا، یہ وعدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے وہ جو بنیادی بات کہی ہے کہ کون سا عمل اس وعدے کو کھینچے گا، کون سا دین اس وعدے کو کھینچے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے ہم 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو حالات کے اعتبار سے دین پہ چل رہے ہیں، ان کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں عزت اور غلبے کا وعدہ ان کے عمل پر پورا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ثواب ان کو مل جائے گا، اجر ان کو ضرور ملے گا، ان کی انفرادی زندگی میں آخرت میں ان کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، لیکن ان کے بڑے بڑے عملوں کے باوجود اللہ امت کی ذلت کو عزت سے نہیں بدلیں گے، برابر ذلیل کی ذلیل رہیں گے۔ تو ایک عمل کرنے والے وہ ہیں جو حالات کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، حالات کی وجہ سے، اور ایک عمل کرنے والوں کی دوسری قسم ہے جو ماحول کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ حرم میں چلے گئے تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، مدینہ چلے گئے تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، مسجد میں آ گئے تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، رمضان میں داخل ہو گئے تو ان کی دینداری کی قسمیں اٹھا لو، اور جو کوئی اس ماحول سے باہر ہوئے تو ان کی بے دینی کی بھی قسمیں اٹھا لو۔ ماحول پر زندگی گزر رہی ہے، اچھا ماحول تو یہ جنید بغدادی، اور خراب ماحول تو وہاں کے ماہر پلیئر۔ ایک طبقہ مسلمان کا، ایمان والے کا وہ ہے جو ماحول کی وجہ سے عمل کر رہا ہے۔ ماحول زمان کا بھی ہوتا ہے، ماحول مکانوں کا بھی ہوتا ہے۔ حرم کا ماحول ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، مدینے کا ماحول ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، جماعت کا ماحول ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، مرکز میں ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، مسجد میں ہے، اچھے عمل ہو رہے ہیں، وہی دکان پر ہے، وہ عمل کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہی کاروبار میں ہے، وہ عمل کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہی گھر کے اندر ہے، ان عمل کی دینداری کہیں اور چلی جاتی ہے۔
وہی رمضان کے مسلمان ہیں کہ رمضان میں ان کی تہجد نہیں چھوڑتی، اور وہی رمضان کے بعد کا پہلا دن ہوتا ہے جہاں پر ان کے فرائض کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو ماحول کی وجہ سے دین پر ہے اور ماحول کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اجر اس کو بھی مل جائے گا، انعام اس کو بھی جتنا اس نے کیا ہے ملے گا، اور اگر اس نے اس کے ساتھ گناہ نہیں کیے ہیں تو باقی رہ کر آخرت میں اجر ملے گا، اور اگر اس نے اس کے بعد گناہوں کے ساتھ زندگی کو ملوث کر دیا تو شاید اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے، ثواب اسے بھی ملے گا۔ لیکن آپ دنیا کی عزت اور شان و شوکت اور دنیا میں کامیابی اور دین کے استحکام کے فیصلے ایسے جیسے صحابہ کے ساتھ اللہ نے کیے اور اس کے بعد کے امت کے دور میں اللہ نے کیے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا وہ دین ہے اور کون سا وہ عمل ہے جس پر اللہ کے یہ وعدے پورے ہوں گے؟ کون سا دین ہے؟ وہ دین ہے، وہ عمل ہے جسے ہم حکم والا دین، حکم والا عمل کہتے ہیں، کہ بندہ نہ حالات کا ہے، بندہ نہ ماحول کا ہے، نہ بندہ مسجد کا ہے، نہ بندہ حرم کا ہے، نہ بندہ رمضان و شعبان کا ہے، نہ بندہ یہ ذی الحجہ اور محرم کا ہے، بلکہ یہ بندہ ہے اللہ کے حکم کا۔ یہ ہر جگہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ کا میں بندہ ہوں، ہر جگہ اس بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو کرنا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے تو اس سے رکنا ہے۔ اس کی پوری زندگی حکم کے تحت زندگی گزر رہی ہے، حکم کے تحت۔ نماز پڑھو، دوڑتا ہوا چلا نماز کی طرف، روزہ رکھو، دوڑتا ہوا چلا روزے کی طرف، زکات دو، دوڑتا ہوا چلا زکات کی طرف، حج کرو، دوڑتا ہوا چلا حج کی طرف، تلاوت کرو، دوڑتا ہوا چلا تلاوت کی طرف، جھوٹ نہ بولو، مواقع ملنے کے بعد زبان پہ تالے لگائے، بہتان نہ بناؤ، موقع ملنے کے بعد زبان پہ تالے لگائے، غیبت نہ کرو، پورے مواقع میسر ہیں، منہ بند کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کو بے حیا نہ بناؤ، پورے مواقع میسر ہیں، نگاہوں کو نیچے جھکائی ہوئی ہے، کانوں کو بے حیا نہ کرو، پورے مواقع میسر ہیں، کان کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کی پابندیاں ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں اللہ کے حکم کا بندہ ہوں۔ یہ طبقہ جب اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو خدا کی قسم ہے یہ 2-5 بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام ان کی مدد اور نصرت کے لیے حرکت میں لائے گا۔ یہ تھے وہ 313 جو بدر میں کھڑے تھے حکم کے بندے بن کر، یہ دیکھ رہے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، 2 تلواروں سے زائد کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، 2 گھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند اونٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت سارے وہ ہیں جن کو مقابلے کے لیے ہاتھ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہو میرے صحابہ، کیا رائے ہو میرے صحابہ، لڑنے کے لیے ہم نہیں نکلے تھے، شکل لڑنے کی اب بن چکی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ مہاجر دھڑا دھڑ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حضور جو کرنا ہے کریے، ہم آپ کے پابند ہیں، تابع ہیں، حضور جو حکم دے رہا ہے کریے اور حکم دے دیجئے، ہم آپ کے حکم کے تحت زندگی گزار دیں گے۔ اللہ کے نبی چپ ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، تو انصار میں کہ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے شاید حضور آپ انصار سے مخاطب ہیں اور ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا ہاں میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تو تیرا خدا جا کے لڑ، ہم اپنے آپ کو یہاں روکیں گے، فتح ہوگی تو ہم آ جائیں گے۔ اے نبی ہم وہ ہیں آپ کے دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے آپ کے ساتھ دیں گے، آپ ہم سے کہیں یمن کے برق الغمام کا سفر کر لو تو اپنی اونٹیوں کے کلیجے پھاڑ دیں گے وہاں پہنچنے میں، اور یہ سمندر یہاں سے قریب ہے، اگر آپ ہم سے کہیں جاؤ اس سمندر میں جا کر کود جاؤ تو پوچھیں گے نہیں کہ ہماری جانیں کیوں لی جاتی ہیں، ہم وہ ہیں۔ یہ تھا ہم وہ ہیں جو اپنی جانیں دے دیں گے آپ کے حکم پر، پوچھیں گے تک نہیں کہ کیوں ہمیں ڈبایا جا رہا ہے سمندر کے اندر۔ ایسے حکم کے بندے تھے اور یہ وہ جذبے تھے کہ حضور نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ نے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، تیاری کر لو کر کے لیے۔ اور پھر آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے
نبی جی یہ وہ جذبات ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ فرما برداریاں ہیں، تو اللہ آپ کو بشارت سنا رہا ہے کہ 1,000 فرشتوں کی مدد آپ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور پھر دوسری آیت آ رہی ہے کہ نہیں 1,000 نہیں 3,000 فرشتے ہم بھیج رہے ہیں آپ کے لیے۔ یہ 1,000 بن کے آئے تھے، ان کے مقابل میں 3,000 بھیجتے ہیں۔ اللہ کی مددیں حکم والے بندوں کے ساتھ ہیں، اور اس وقت حکم والے دین کا قحط پڑا ہوا ہے، قحط ہے۔ بندہ حالات میں عمل کر رہا ہے، بندہ ماحول میں عمل کر رہا ہے، بندہ حکم والے دین پر نہیں ہے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جسے چھیڑا تھا کہ حکم والا دین زندہ کیسے ہوگا، بندہ ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ کون سی بنیاد ہے جو بندے کو اللہ کا بندہ بناتی ہے؟ وہ کون سی بنیاد ہے جس پر بندہ ہر وقت اپنے مالک کے حکم کا تابع بن کر زندگی گزارتا ہے؟ کوئی اسے دیکھے کوئی نہ دیکھے، یہ خلوت میں ہو یہ جلوت میں ہو، یہ مجمع میں ہو یہ تنہائی میں ہو، یہ اپنوں میں ہو یہ پرایوں میں ہو، یہ دکان پر ہو یہ مسجد میں ہو، یہ گھر پر ہو یہ چوراستے پر ہو، ہر جگہ یہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد تھی جسے مولانا کہتے تھے کہ وہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کی آواز لگاؤ۔ ایمان بندے کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، دل کا یقین بندے کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، اندر کا وجدان انسان کو ہر وقت اللہ کی بندگی پر مجبور کرتا ہے، اس کی خواہشوں کا گلا دبتا ہے اور اس کی چاہتوں کا گلا دبتا ہے، اس کی شہوتوں کا گلا دبتا ہے، اس کے ارمانوں کا گلا دبتا ہے، اس کے ناجائز اس چونچلوں کا گلا دبتا ہے ایمان کی طاقت کے مقابلے میں۔ اور یہ جتنا کمزور اتنا ہی یہ اتنے طاقتور بن کر اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ ہماری ساری محنت کی بنیاد ہے اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے ہمیشہ متحرک رکھنا، اور ایمان کا مطلب چلے کے ساتھ اور 4 مہینے کے ساتھ یا 3 دن کے ساتھ یا مقام کے کسی عمل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک مستقل محنت ہے جن کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ چلہ اس لیے ہے کہ ایمان بنے، 4 مہینے اس لیے ہیں کہ ایمان بنے، مقام کی محنتیں اس لیے ہیں کہ ایمان بنے، گشتیں اس لیے ہیں کہ ایمان بنے، بیانات اس لیے ہیں کہ ایمان بنے۔ خدا کی قسم ہے کوئی بیان کرنے والا اپنے ایمان کی نیت کے بغیر بیان کر رہا ہے تو وہ اس محنت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ دوسروں کی نیت خود کی نیت ہے، حق نہیں ادا کر رہا۔ یہ بنیاد ہے کہ ایمان اصل جڑ ہے جو ایمان والے کو حکم کا بندہ بناتی ہے، اور جب بندہ اس پر ہوتا ہے تو اس کی زندگی اس کے اعمال پر نکھر کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین والے بنتے ہیں، اور جب بندہ اس سے ہٹتا ہے تو پھر اس کی زندگی وہ بری صفات کی آماجگاہ بنتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں، ایمان کی محنت زندگیوں میں صفات کو لانے کے لیے ہے، حکم کا بندہ بننے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سمجھانا ہے امت کو کہ دیکھو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم مومن ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مومن ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مومن ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے، پوری تجویز سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت صحابہ کرام کو صفات کے اعتبار سے ایمان کو پرکھنے پر مجبور کیا تھا کہ اپنے اندر صفات کو دیکھو تو کہو تم مومن ہو، اور اپنے اندر کسی صفت کی کمی کو دیکھو تو ڈرو کہ کہیں تم منافق تو نہیں ہو، مشرک تو نہیں ہو۔ یہ وہ ڈر تھا جو دوپہر کی تپتی گرمی میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر نکال کر چلانے پر مجبور کر رہا ہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور اس صدا کو سن کر ابو بکر جب کیفیت معلوم کر رہے ہیں تو ابو بکر کہہ رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ کتنا ڈر ہے خود کی جانوں پر، کتنا ڈر ہے خود کے ایمان پر۔ اور حضور کے پاس دوڑے جا رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے کیا ہوا کہ حضور آپ کی مجلس میں دل کی کیفیت کچھ، گھر کے اندر جانے کے بعد دل کی کیفیت کچھ، یہی تو ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے منافق ادھر کچھ ہوتے ہیں ادھر کچھ ہوتے ہیں۔
اللہ کے نبی متوجہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اگر ایک جیسی رہے تو فرشتے تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں۔ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، کیفیتوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، حقائق پر تم باقی ہو، بس یہ بنیاد ہے، مقصود ہے۔ میرے دوستوں، اس حقیقت کو حاصل کرنے کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہے کہ ایمان اپنی حقیقتوں کے ساتھ زندگی میں آ رہا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والا کسے کہیں گے، یقین حقیقی ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیادی صفت کیا ہے؟ ایمان کی پہلی بنیادی صفت ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے پر زندگی گزار رہا ہوگا۔ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تنہائی میں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجمع میں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کھیت کھلیان میں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مسجد میں، میدان میں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے زندگی کے ہر جگہ پر۔ کوئی اسے دیکھے نہ دیکھے، اس کی زندگی اس بنیاد پر گزر رہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جو صحابہ کے اندر زندہ ہوئی تھی، اور اس زمانے میں یہی حقیقت سب سے زیادہ مر گئی ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا استحضار نکل گیا ہے۔ ذرہ برابر خیر کرو گے دیکھ لو گے قیامت کے دن، ذرہ برابر شر کرو گے دیکھ لو گے قیامت کے دن۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک لفظ زبان سے نکل رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، دو فرشتے بیٹھے ہیں جانتے ہیں کیا کیا کر رہے ہو، کچھ ایسا نہیں ہے جو چھٹے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے سب کچھ اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے، اور کہا جائے گا تم سے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنے اعمال نامے کو اور خود فیصلہ کرو آج تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ یہ حقیقت ذہنوں سے نکل جانے میں زندگی کو خراب کیا ہے، زندگی کے معیارات کو خراب کیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو خراب کیا ہے، یقین کی بنیادوں کی یقین کی بنیادیں تہس نہس ہوئی ہیں، اسلام کی عمارت جس کی وجہ سے ڈھہتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار، جو کبھی کسی رات کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو کہنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اماں عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، جو کسی صحرا بیابان میں کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عمر کو نوجوان کہ ہاں بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں بکری دے دوں اور پیسے لے لوں، آدھی بکری تم سے اپنے گھر کے لیے رکھ لوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، ذرا یہ بھی بتا دو کہ اللہ کو کیا کہوں۔ جو حبیب بن عمیر کو 3 دن کسی خوبصورت حسینہ کے ساتھ گھر کے اندر رکھ کر اس کے ایمان کی حفاظت کروا کے نکال رہا تھا، آج اس یقین کی بنیاد کی کمزوری نے معاشرت کو خراب کیا ہوا، معاملات کو خراب کیا ہوا، اور اخلاقیات کے تو جنازے نکال دیے ہیں۔ یہ بنیاد کمزور ہے، اور ایمان اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ کیا ہے جس کو معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو؟ ہاں ذرہ برابر بھی بچے گا تو جنت مل جائے گی عذاب بھگتنے کے بعد، بات اس کی نہیں ہو رہی، بات تو اس ایمان کی ہو رہی جس کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی۔ آمنوا کما آمن الناس، صحابہ جیسے ایمان جس پر اللہ مددوں کے فیصلے کرے گا، جس پر اللہ نصرتوں کے فیصلے کرے گا، جس پر اللہ اس دنیا میں عزت، شان و شوکت اور عروج کے فیصلے کرے گا، اور جس پر اللہ اس دنیا میں رعب اور دبدبے اور زمین میں استحکام کے فیصلے کرے گا، وہ ایمان۔ وہ ایمان صفات کا نام ہے دوستوں، صفات زندگیوں میں آئے، اور زندگی جب تک ہے اس ایمان کو پرکھتے رہنے کا موقع ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، اس ایمان کے پرکھنے کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ اس بنیاد پر جو زندگی اٹھائے گا،
اس بنیاد پر جو زندگی کو اٹھائے گا اللہ اس کی قدر کریں گے، اللہ اس کی قدر کریں گے، ضابطہ ہے اللہ کا، اس کے نام کو باقی رکھیں گے، اس کی عزت کو باقی رکھیں گے، اس کے عروج کو کبھی زوال نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ مر جائے گا لیکن لوگوں کی زندگیوں میں اور ناموں پر وہ زندہ رہے گا۔ کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ظاہر کے اعتبار سے کہ آج ہم ان کا نام لیں، اور کیا نہیں تھا ابو جہل کے پاس کہ جس کی تعریف نہ کی جائے؟ کیا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے پاس کہ آج ان کا اچھے سے تذکرہ کریں؟ اور کیا نہیں تھا فرعون اور اس کے چاہنے والوں کے پاس دنیا کی حکومت، مال و دولت اور دنیا میں ہر چیز اور ہر نعمت؟ لیکن کیا آج فرعون کا تذکرہ بھی باقی ہے؟ کیا آج کوئی جانتا بھی ہے کہ فرعون کے ساتھ کتنے تباہ ہوئے تھے؟ لیکن قرآن چیخ چیخ کر ان لوگوں کو ضرور بیان کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بحر قلزم سے پار ہوئے تھے۔ ہر اس شخص کو یاد رکھا ہے۔ چلو واقعہ یاد ہے، سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے، طویل سفر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کی، یہاں جو کچھ خطابات تھے وہ ہوئے، اور یہاں سے ایک دوسرا سفر شروع ہوا عالم دنو اور تجلی کا، آخرت عالم بالا کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے ہیں ایک دوسری سواری کے ذریعے سے، اور تھوڑا سا فلسطین کے اوپر ایسا اٹھے اور مصر کی زمین سے ایسا گویا اوپر سے گزر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، جبرائیل ایک عجیب طرح کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا خطہ ہے جہاں سے یہ خوشبو نکل رہی ہے؟ کون سا نبی ہے یہاں مدفون جس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہو؟ اور جبرائیل علیہ السلام 2500 سال پہلے اللہ کے نام پہ مرنے والی ایک باندی کا تذکرہ وہاں نبی آخر الزمان کو سنا کر 1400 سال کے بعد اس مسجد میں بھی اس باندی کے تذکرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ فرعون کی مشاطہ تھی، لڑکی اس کی بیٹی تھی، وہ کنگھی کر رہی فرعون کی بیٹی کو، اور کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گری اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ تو وہ کہنے لگی یہ اللہ کون ہے؟ کس کا نام لیا تو نے؟ تو کہنے لگی اللہ کا نام لیا۔ تو کون ہے یہ اللہ؟ کہ رب ہے، تیرا بھی میرا بھی پوری کائنات کا۔ میرا باپ خدا ہے اور تو ہمارے گھر کی لونڈی اور نوکرانی ہو کر ہمارا انکار کرتی ہے۔ اور سیدھے اٹھی فرعون کے پاس، گھر میں تیرے بغاوت ہو رہی ہے اور تو وہاں دوسروں کو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہے تیرے گھر کی نوکرانی ہے جو تجھے نہیں مانتی، موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے۔ بلاؤ اسے سامنے۔ اور محل سجا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، اور سب کے سامنے اس خاتون کو اس کے 3 بچوں کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، جس میں بالکل ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ فرعون کہہ رہے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہہ رہے کہ راز کھل گیا ہے، چھپانے کا حکم کھلنے سے پہلے تک تھا، اب کھل چکا ہے، تو اب بات آر پار کی ہے۔ اور کہنے لگی میں کہتی ہوں کہ خدا تو نہیں ہے، خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، خدا وہ ہے جو موسیٰ کا خدا ہے۔ کہنے لگا بہت سخت سزا دوں گا، تو اس کی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور کہنے لگی میں سب کے لیے تیار ہوں، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں اس بات سے نہیں ہٹوں گی کہ رب تو نہیں ہے کوئی اور ہے۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا، ایک بڑی کڑھائی میں تیل کو گرم کیا گیا، سخت گرم، اور کہا کہ اسے نہیں ڈالنا، ابھی اس کی بڑی بچی کو اٹھا کر اس تیل میں ڈالنا۔ وہ چیختی رہی، اس کو اس کے کارکنوں نے اٹھا کر ایسے پانی اس تیل میں ڈالا کہ وہ سیکنڈوں میں جل کر ہڈی ہو گئی۔ لیکن اب کیا کہتی ہے؟ میں نے ابھی یہ کہتی ہوں کہ رب اللہ ہے۔ اس کی دوسری بچی کو اٹھاؤ، ڈالو اس ہانڈی کے اندر، اس کڑھائی کے اندر۔ وہ پھر اٹھایا اور دوسری بچی کو پھر ڈالا اندر۔ وہ چند سیکنڈوں میں اتنے گرم تیل میں اس کی ہڈیاں یوں جمع ہو گئی۔ اب کیا کہتی ہے؟ مانتی ہے میں تیری جان بچے گی؟ میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں اللہ تو اللہ ہے،
تو نہیں ہے. کہنے لگے اس کی دودھ پیتی بچی کو چھینو اور ڈالو اس اندر. تو وہ جب اس کے ہاتھ سے وہ بچی چھینی جا رہی تھی، ماں ہے اس کے سامنے، 2 بچیاں اس کی اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی ہیں. وہ جب کھینچی جا رہی تھی تو اس کے دل میں خیال آیا، اندھیری چھائی کہ سخت مجبوری میں جان بچانے کے لیے کفر کی بات کہہ دینے کی گنجائش ہے، کہہ دوں اس معصوم کو تو بچا لوں. اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی تو بچی کو اللہ نے گویائی عطا کی. وہ بچی کہنے کا ماں وہ جنت ہے، جنت جس میں یہ ڈال رہا ہے، خوشی خوشی پہنچا اس کے اندر، میری فکر نہ کر. لیکن آج اس بات سے نہ ہٹ کہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ خدا ہے. وہ کہنے لگی فرعون میں نے ایک زمانے تک تیرے گھر میں خدمت کی ہے، کیا میرا کوئی حق ہے، کوئی بات نہیں مانے گا؟ وہ کہنے ہاں تو نے ہمارے ایک زمانے تک کام کیا ہے، تیری ایک درخواست ہم قبول کر لیں گے، آخری کیا درخواست ہے کہہ دے. وہ کہنے لگی کہ میں جب اس کڑھائی میں جل جاؤں اور میری ہڈیاں صرف بچیں تو میں اور میری ان تینوں بچیوں کی ہڈیاں ملا کر کسی ایک جگہ دفنا دینا، میری جس سے یہ آخری درخواست ہے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اتنا کر دیں گے. اس نے بچی کو لے کر خود اس کڑھائی میں خود ہی لگا دی اور پھر اس نے ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے گڑھے میں دفن کیا. اور 2500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد محمد عربی جب یہاں سے گزر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرعون اور اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کے گھر کی ایک عام نوکرانی کا تذکرہ امام الانبیاء کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے. اللہ کے لیے مرنے، اللہ کے لیے بیٹھنے اور اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے، ان کی قدر کرتے ہیں. نام ان کا باقی رہتا ہے. نام اٹھا کر دیکھ لو ساروں کے. رابعہ بصری ہے، یہ خاتون ہے تو ان کا یاد آیا. رابعہ بصری ہے، کیا تھی رابعہ بصری؟ کیا تھی؟ کوئی ملکہ تھی کہ انہیں یاد کیا جائے؟ کوئی شہزادی تھی کہ انہیں یاد کیا جائے؟ کوئی بہت حسین بری کوئی خاتون تھی کہ انہیں یاد کیا جائے؟ جتنی ایسی چیزیں جس پر کسی خاتون کی طرف نظر اٹھ سکتی ہو ان میں سے کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی. باندھی تھی، غلام کی کیا حیثیت ہے؟ خوبصورت نہیں تھی، کالی کلوٹی تھی، کوئی حیثیت نہیں. فقیر تھی، مالدار بھی نہیں تھی جو ان کو یاد کیا جائے. لیکن کیا آج کوئی ایسا شخص مسلمان کا ہے جسے رابعہ بصری کا نام یاد نہ ہو اور ایک عزت والی خاتون کے طور پر وہ ان کو یاد نہ کرتا ہو؟ کیا تھا؟ زندگی کھپا دی اللہ کے نام پر، بس یہ تھا. زندگی کھپا دی، معمول تھا. شوہر کے پاس رات آتی، وضو کرتی، غسل کرتی، وضو غسل کے ساتھ، اور شوہر سے آ کر کہتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ کی اجازت ہے؟ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں. میرے ٹھیک ہے اجازت. او اللہ اکبر. اور فجر تک نماز میں رہتی، فجر تک ساری رات. ان کے شوہر کا جلد انتقال ہو گیا، بہت جلدی بیوہ ہو گئی، بہت جلدی. تو وہیں بصرہ میں اور ایک بزرگ ہیں حسن بصری، یہ بھی ایک ہے اسی زمانے کے. انہوں نے خواہش اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے، وہ خوبصورت خاتون ہے، صرف اس لیے کہ ایک نیک خاتون ہے، اللہ والی خاتون ہے، اور اگر میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں تو شاید اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت کر دے. رشتے کا پیغام بھیجا، خود پہنچے. رابعہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چند تو بیوہ ہوئی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کالی کلوٹی خاتون ہے، صرف اس لیے. دینداری خواہش مقصود نہیں ہے، دینداری مقصود ہے. کہنے لگی میرے 4 سوال کا جواب دے دے پھر شادی کے بارے میں سوچتے ہیں. کہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ بتا سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں جنتی رہوں گی یا جہنمی رہوں گی؟ کہنے لگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کیا ہوگا. کیا تو بتا سکتا ہے اعمال نامے جب اڑیں گے تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے یا بائیں ہاتھ میں آئیں گے؟ تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا تو بتا سکتا ہے اس صراط سے میں پار ہو کر عافیت سے گزر جاؤں گی
اللہ ہی جانتا ہے. کیا تو بتا سکتا ہے منکر نکیر جب آئیں گے تو سوالات کے جوابات دینے میں میں کامیاب ہوں گی یا ناکام ہو جاؤں گی؟ کہنا اللہ ہی جانتا ہے. کہنے کہ جاؤ حسن آخرت کی تیاری کرنے دو، زندگی بہت تھوڑی باقی ہے، شادی کا وقت نہیں ہے. یہ تھا انتقال ہوا ان کا. تو دوسرے دن ان کی جو خادمہ تھی اس نے خواب میں دیکھا، اس نے خواب میں ان کو دیکھا. خواب حجت نہیں ہوتے، خواب مبشرات ہوتے ہیں، دل کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں. دیکھا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں جس چادر میں تہجد روزانہ پڑھتی تھی اسی میں مجھے کفنانا، بس اسی میں کفن دینا مجھے. اسی میں انہیں کفن بھی دیا گیا. تو جب دوسری رات آئی تو خادمہ نے دیکھا کہ سبز جنتی لباس پہن کر یہ خوشی خوشی ٹہل رہی ہے. خادمہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ کہ اللہ نے بڑا آسانی کے ساتھ میرے مغفرت کا معاملہ کیا ہے. اچھا خبر کا مسئلہ کیسا رہا؟ خادمہ پوچھ رہی خبر کا مسئلہ کیسا رہا؟ کہا ہاں وہ ایک خطرناک مرحلہ تھا. فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ 40 سال جس رب کو دنیا میں رہ کر نہیں بھولی 4 فٹ زمین کے اندر آنے پر میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس میرا یہ جواب تھا. فرشتوں نے کہا باقی کے سوال چھوڑو، اس کا معاملہ حل ہوا ہے. دنیا ایسی گزاری، ایسی. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی سے قبر میں منکر نکیر آ کر سوال کریں گے. حضرت عمر کہہ رہے حضور ایسے ہی میرا ہوش باقی رہے گا کہ دیوانہ پن تو نہیں رہے گا، مدہوشی اور بے ہوشی تو نہیں ہوگی؟ نہیں عمر، پورے ہوش کے ساتھ ہوگے جیسے تم ایسے ہو، اسی ہوش کے اندر تم سے سوال کیا جائے گا. حضرت عمر کہہ رہے حضور پھر تو میں ان سے نپٹ لوں گا. اور جبریل علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی فیوچر کا ایک حال اللہ نے مجھے بتانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ کہ جب اس عمر کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس سے آ کر فرشتہ پوچھے گا من ربک یا عمر، اے عمر تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہے گا فرشتوں سے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. فرشتہ اسے جب پوچھے گا تیرا نبی کون ہے تو یہ کہے گا میرا نبی تو محمد ہے، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ فرشتے بڑبڑاتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ اس سے پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ جواب دینے کے لیے بھیجا تھا. زندگی اس بنیاد پر گزاری ہے. آج ان کے تذکرے زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور جنہوں نے اس بنیاد کو بھلا کر زندگی گزاری نہ نام ہے نہ نشان ہے. میرے دوستوں ایمان کی بنیادوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ جب اندر آتا ہے تو صفات کو اندر سے ایسے ہی باہر نکالتا ہے جیسے مردہ زمین میں پانی گرنے کے بعد درخت کی کوپلیں خود بخود باہر آتی ہیں، سبزہ خود بخود باہر آتا ہے. اور جتنا خطا ہے اور جتنا پتھر لگا ہوا ہے عملوں کا اور جتنا سوکھا پڑا ہوا ہے عمل کا، اگر اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ایمان کے سوتے خشک ہوئے ہوئے ہیں. ایمان کی بنیادوں کو ہم نے لاپرواہی کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے. اللہ کے یقین کی کمزوری اور آخرت کے یقین کی کمزوری نے اچھوں سے فرائض میں کوتاہیوں پر زندگی کو لا لیا ہے. 95% حملہ، 95% مسلمان نماز پر نہیں ہے، 95% نماز پر نہیں ہے. اور جو نماز کی دعوت دینے والے ہیں، جو نماز کی آواز لگانے والے ہیں، جو نماز کی بات کرنے والے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان کی بھی نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت فجر غائب ہے، سال فجر غائب ہے. کیسی دعوت ہوگی جس کی فجر نہیں ہے؟ کیا دعوت میں اثر ہوگا جس کی فجر نہیں ہے؟ جبکہ رات کا قیام دعوت کے لیے سب سے زیادہ طاقتور بنیاد کہا گیا ہے. 1 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ پر تہجد فرض کی گئی. 1 سال تک، پہلا سال سارے صحابہ کو تہجد پڑھائی گئی جتنے اس وقت ایمان لا رہے تھے. بعد میں حضور کے لیے مزید اضافی فرض رکھا گیا، امت سے ہٹایا گیا. نافلۃ لک، آپ کے لیے اضافی فرض ہے، امت پر فرض نہیں ہے. لیکن کتنا عجیب شوق دلایا ہے، کتنا عجیب شوق ہے. اب غور کرو آیتوں،
یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کے بیٹھنے والے لیٹنے والے، قم اللیل، پوری رات اللہ کے لیے کھڑے رہو، پوری رات بنیاد بتا رہے ہیں، پوری رات کھڑے رہو، پوری رات۔ اور جب یہ بات ہوئی تو چونکہ انسان کمزور ہے، کمزوری کا پتلا ہے، تو اللہ کی شفقت غالب آ رہی ہے، الا قلیلا، ٹھیک ہے آرام کچھ کر لو۔ ہم تو چاہتے ہیں پوری رات کھڑے رہو، تم داعی ہو، دعوت کا کام تمہیں کرنا ہے، پوری رات کھڑے رہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن انسان ہو، بشر ہو، ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لو، بس کی بات اللہ یہ کہہ دیتا۔ لیکن آگے پھر اللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت اور طول دے رہے ہیں، بات کو اور طویل کر رہے ہیں، نصفہ، ایسے کرو آدھی رات عبادت کرو، آدھا سو جاؤ۔ اور پھر فوراً کہہ رہے ہیں اب انقص منہ قلیلا، میرا بندہ تھوڑا اور زیادہ جاگ لے گا تو کیا تیرا نقصان ہوگا، کھڑے ہو جا میرے سامنے۔ اور پھر شفقت والی والی او زد علیہ، نہیں تھوڑا آرام ہی کر لے، تھوڑا میرے سامنے کھڑے رہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھ میرے سامنے کھڑے ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں سارے بزرگوں کے وظائف کر کے دیکھ لیے، تہجد کے وقت دیکھ کر قرآن پڑھنے پر اللہ کا جو قرب بندے کو ملتا ہے وہ کسی اور عمل میں ہرگز نہیں ملتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ کام کرنے والا عملہ تہجد اپنے اوپر لازم کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ فرائض میں کوتاہی کر رہا ہو، بندہ فجر میں غائب ہو، معمولی بہانوں پر اس کی نماز چھوٹ رہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا موسیٰ مجھ سے بڑا جرم ہوا ہے، بہت بڑا۔ کہنے کیا ہوا؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے میری کوئی معافی نہیں ہے، تو اللہ سے توبہ کر میرے لیے، تو اللہ سے مغفرت کی درخواست کر میرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے کہ میں نے جرم پر جرم کیا ہے، پھر جرم کیا ہے۔ کہنے کیا کیا ہے؟ کہ زنا کیا سب سے پہلے، بڑا جرم ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند، سخت لعنت اترتی ہے زنا کار پر اللہ کی۔ بخاری کی روایت ہے زنا کار جب زنا کرتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان اللہ کے فرشتے کھینچ لیتے ہیں اوپر، وہ مومن نہیں رہتا اس وقت جب وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو یہ ایمان کمزور کر کے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ سخت بری چیز کہ میں نے زنا کیا، پھر حمل ہوا تو میں نے بچے کو باقی رکھا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو میری غیرت زندہ ہوئی تو میں نے اس بچے کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، اٹھ یہاں سے نکل جا، اللہ کی بندی اور اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، تیرے کوئی مغفرت نہیں اور تیرے لیے کوئی توبہ نہیں کی جائے گی۔ اور جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیٰ کیا تمہارے نزدیک یہ عورت سب سے بڑی گنہگار ہے؟ کہاں میرے نزدیک یہ عورت سب سے بڑی دنیا کی گنہگار عورت ہے، جس نے زنا کیا اور ولادت کرنے کے بعد خود اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ایک شخص ہے جو اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ چونک رہے ہیں کہ مجھے جبرائیل بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گنہگار ہے؟ اور جواب آ رہا ہے کہ سنو اللہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا اس سے بڑا گنہگار ہے، اس سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا پاپی ہے اللہ کے نزدیک۔ اتنے اہم فریضے کو ضائع کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بنیادیں ہیں عمل، اس دعوت کا مقصود ہے یہ عملوں کا زندگی میں آنا، کہ ایمان اپنی حقیقت پر آئے، نمازیں عبادتیں اپنی حقیقتوں پر آئیں، پھر اس کے بعد اصل حسن اس سارے دین کا اور اس سارے کلمے کا اور اس سارے اسلام